أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع هواكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. دلائل عقلیہ نقلیہ اللہ کی وحدانیت پر آپ یہ بتا دیں کہ شرک منہی عنہ اور حرام ہے. لا تشرکو والا نہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، تحریم کے لیے یہاں بھی اسی طرح. قل انی نہیت، مجھے منع کیا گیا کہ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، میں عبادت کر دوں ان کی، الذین تدعون ہم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ آپ جن کو پکارتے ہیں. یہ الذین، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کا معبود ہے، میں ان کو معبود نہیں بناؤں گا. انی نہیت ان اعبد الذین تدعون ہم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو. یہ ظاہر ہے کہ اس پر تو کوئی دلیل نہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے خواہشات ہیں. اور قل لا اتبع اہواکم، میں تمہارے خواہشات کی کبھی پیروی نہیں کر سکتا. شرک مشرک اور بدعتی خواہش پرست ہے، کوئی حجت قطعیہ اس کے پاس نہیں ہوتی، یہ اپنے خواہشات ہیں. اور مجھے تو قرآن و سنت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، لیکن خواہشات کی پیروی کا نہیں ہے. قل لا اتبع اہواکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی قطعاً نہیں کروں گا. اور خواہشات کی پیروی کرنا بڑی ضلالت اور گمراہی ہے. میں محمد گمراہ بننا نہیں چاہتا، میں ہادی بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں، اور میں ضال اور مضل بننا نہیں چاہتا. آڑے سمجھ میں نہیں ہے؟ خواہشات کی پیروی تو بڑی گمراہی ہے، اور میں گمراہ نہیں بننا چاہتا. قد ضللت، میں تو پھر یہ کہ گمراہ ہو جاؤں گا اس موقع پر. اور یہ کہ جب آپ کے معبودوں کی پیروی کروں، آپ کے خواہشات کی. وما انا من المہتدین الی الحق کے، تو پھر یہ کہ مجھے حق کبھی بھی نہیں ملے گا. مجھے حق مل چکا ہے توحید. اور خواہشات میں پھر یہ ہے کہ کبھی خواہشات کی بھٹکاؤ میں جب آ گیا تو پھر کسی صورت میں پھر یہ ہے کہ میری واپس ہی نہیں ہوگی. بالکل ترکیب آسان ہے مولانا. انا اعبد الذین تدعون ہم من دون اللہ، یہاں عائد نکالیں گے تو پھر الذین کے ساتھ جڑے گا، ورنہ تدعون نہیں جڑے گا. تدعون ہم من دون اللہ، الذین کے لیے صلہ ہو گئے، اور الذین محلاً مفعول بہ ہے منصوب اعبد کے لیے، اور ان اعبد بتاویل مصدر مفعول بہ نہیت کے لیے، ان کے لیے خبر ہے، کل کے لیے مقول ہے. قل لا اتبع اهواکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین. یہ استئناف بیانی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جملہ تعلیلیہ ہے. ایسے موقع پر مجھے تو پھر گمراہی کہا جائے گا کہ اگر تمہارے خواہشات کی پیروی کروں. اور اذن حرف ہے، اور لا محل له من الاعراب، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. وما انا من المهتدین، ضللت پر اس کا عطف ہے. وما انا کائن من المهتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ. میں تو ایک حجت قطعیہ پر ہوں، اور بینہ سے مراد قرآن پاک ہے. جب قرآن پاک ہے تو آگے وقد کذبتم بہذہ البینۃ، بہا نہیں کہا بلکہ بہی کہا، چونکہ بتاویل قرآن ہے. بینہ سے مراد قرآن ہے، وہی یہ جلی مراد ہے. ہڑے سمجھ میں نہیں ہے؟ اس لیے یہ نہیں کہہ دینا کہ بینہ مؤنث ہے تو وقد کذبتم بہا ہونا چاہیے تھا. تو عرض کر رہا ہوں کہ بینہ سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قرآن پاک ہی مراد ہے. ایک دوسرا یہ کہ بینہ کی تانیث کے لیے نہ ہو، مبالغہ کے لیے ہو، معنی ایک بہت بڑے بینہ پر اور واضح بینہ پر ہوں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تا مبالغہ کے لیے بھی آئے گا. قل انی علی بینۃ من ربی، میں اللہ کی جانب سے ایک حجت قطعیہ پر قائم ہوں. اللہ نے مجھے حجت قطعیہ دے دیا ہے. اور حال یہ کہ وقد کذبتم بہ، تم اس کی تکذیب کر رہے ہو. اور تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہو؟ تکذیب کر کے پھر بھی کہتے ہو عجاب عجاب، ہم نہیں مانتے تمہیں، عذاب، ہم تمہیں نہیں مانتے، عذاب، ہم تمہیں نہیں مانتے، عذاب. ما عندی ما تستعجلون بہ من العذاب، میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے کہ جس کو تم جلدی میں مانگتے ہو. سمجھے؟ یہ عذاب میرے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئے گا. ان الحکم الا اللہ، سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے، عذاب کی ہوں، ہدایت کی ہوں، اللہ کی طرف سے. یقص الحق کا، اللہ تعالی ہمیشہ صحیح بات کو بیان فرماتے ہیں. وہو خیر الفاصلین بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان میں جدائی کرے گا، فیصلہ کر دے گا. سمجھے؟ حق و باطل کے درمیان میں وہ سب کچھ اسی کے. لیکن میں انسان ہوں بحیثیت انسان. اتنے کھٹکانے کے بعد لو ان عندی ما، اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا کہ تستعجلون بہ، جس کو تم جلدی میں مانگتے ہو، تو لقضی الامر بینی و بینکم، لقضی الامر بینی و بینکم، تو تمہارے ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، میرے اور تمہارے درمیان میں جدائی ہوتی، پکا ٹھکا فیصلہ ہوتا. اس لیے کہ تم لوگ برلے درجے کے ظالم ہو، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے جانتا ہے، ان کو اللہ نے گہاتے میں لیا ہے. واللہ عالم بالظالمین. ہو گیا مولانا؟
بالکل ترکیب آسان. قل انی کائن علی بینۃ کائنۃ من ربی کائن من ربی وقد کذبتم بہ. یہ جملہ حال بنے گا بینہ سے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، بہ کے ذریعے سے ہو گیا. یہ ان کے لیے خبر بنیں گے. ما عندی ما تستعجلون به، ما نافی ہے، اور عندی ثابت کائن خبر مقدم ہے، اور ما تستعجلون به موصول سے مل کر کے یہ مبتدا مؤخر ہے. ما موصول محلا مرفوع مبتدا مؤخر. ما عندی ما تستعجلون به، میرے پاس وہ عذاب نہیں جس کو تم جلدی میں مانگتے ہو. ان الحکم الا للہ، سارے فیصلے اللہ کے، چاہے عذاب کے ہوں یا ہدایت کے ہوں یا نجات کے ہوں، وہ سارے اللہ کے ہاتھ میں ہوں. ان الحکم کائن الا کائن للہ، للہ خبر مقدم خبر بنے گا، بس حکم مبتدا ہو گیا، اور ان یہاں پر عمل نہیں کرے گا. ان کا عمل، ان نافیہ کا عمل اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے یا لمحہ سے ٹوٹ جاتا ہے. قرآن کے اندر ان نافیہ کہیں عمل نہیں کیا ہے. حدیث کے اندر بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ان احد غیری وغیرک من المؤمنین علی الارض، اے سارا میرے اور آپ کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات میں مومن نہیں ہے، اس لیے میں یہ کہہ دوں گا کہ آپ میری بہن ہے، تو اس خبیث بادشاہ کے سامنے آپ بھی کہہ دینا کہ ہاں میں ابراہیم کی بہن ہوں، پھر عزت تیری بچ جائے گی. ورنہ ان احد غیری وغیرک، ان احد غیری وغیرک، یہاں ان نے عمل کیا ہے. یہ ان لیسا کے معنی میں ہوتا، لیکن قرآن میں ان نافیہ نے کبھی بھی عمل نہیں کیا. اس کی مثال، چونکہ اللہ سے اس کی نفی ٹوٹ جاتی ہے یا لمحہ سے ٹوٹ جاتی ہے. لمحہ بھی اللہ کے معنی میں آتا ہے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہاں ملنگو، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ. یہ عمل کرتا ہے لیکن لمحہ اور اللہ آ گیا تو عمل نہیں کرے گا. اور پھر یہ آتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مضارع پر بھی آتا ہے. قرآن میں زیادہ تر مضارع پر آئے ہیں، لیکن ماضی میں اللہ آپ کا بھلا کرے بہت کم آتا ہے. سمجھے؟ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا، وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا، یہ ان نافی ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ. یہ چیزیں یاد کرنے کی ہوتی ہے. میں نے عرض کیا کہ سبحان اللہ، سمجھے، یہ آپ کے دیوبندیوں نے مجھے بھیجا، سمجھے. تو جب وہاں گئے تو میں نے آپ کو بتایا کئی دن بس ہماری چلتی رہی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہمارے مقابلین کو، بریلوی شیعہ جماعت اسلامی والوں کو جزا خیر دے. بریلوی جوش میں آ گیا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، جوش میں آ گیا. میں نے ان سے کہا ان کان للرحمن ولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. یہ ان نافیہ ہے. امام بخاری نے اسی طرح لیا ان کان للرحمن. مفسرین نے اگر لیا توجیہت کی، ٹھوکریں کھائی ہے، وہ توجیہ دل کو لگتی بھی نہیں ہے. بس بات صاف سی ہے، ناک کو یہاں سے پکڑو، ان کان للرحمن ولد، سمجھے. تو ایک بڑے علامہ نے، واقعتاً بڑے علامہ ہیں اور ان کی صلاحیتوں کا کوئی انکار نہیں ہے، بڑے لوگ ہیں، بریلوی میں بڑے حضرات ہوتے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ ان نافیہ، ہاں پھر فرمایا کہ اگر یہ ان شرطیہ نہیں ہے، نافیہ آپ اس کو قرار دیتے، فانا اول العابدین کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا فا جزائیہ نہیں ہے، فا عاطفہ ہے. عطف الجملۃ الاسمیۃ علی الفعلیہ ہوگا. کون سا آسمان ٹوٹ پڑا؟ ان کان للرحمن ولد جملہ فعلیہ بنے گا، اور فانا اول العابدین جملہ اسمیہ، عطف الجملۃ الاسمیۃ علی الفعلیہ. اس کی تو ہزاروں مثالیں قرآن میں، یہ کون سا آسمان ٹوٹ پڑا؟ سمجھے. اس پر پھر کہنے لگے سبحان اللہ، میرا رب 1 منٹ میں فیصلہ کرتا ہے. 1 منٹ میں. بولے صاحب بڑے بڑے لوگوں کی شلوار جو ہے نا جامع گیلے ہو جاتے. کہنے لگے ان نافیہ اگر آپ نے ماضی پر دکھایا پورے قرآن میں، ہم بات نہیں کریں گے آپ سے. بس اتنی سی بات تھی. میں نے کہا اسی پر ٹھہرے رہو. کہاں؟ اس لیے کہ ہم لوگ اندھے ہو کر کے پڑھتے ہیں. تو پھر میں نے کہا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا ان شرط؟ یہ تو ان نافیہ ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ، رب نے فیصلے کر دیے. سمجھے. یہ مولوی صاحب ایک چھوٹی سی بات سے سمجھیے میں، ایک جماعت ہے، ایک فرقہ ہے، ان کا ایسا بہترین ترجمہ ہے، بہترین ترجمہ ہے کہ آپ کے دیوبندی خواب بھی نہیں دیکھا. آپ سمجھ گئے نا. میں نام نہیں بتاتا، نہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا، پھر جا کر کے تم ایسا ترجمہ دکھا دو کہ کتنی نگاہ ہے اس کی نحو پر اور لغت پر، اس کی کتنی نگاہ ہے. ذہین ہوتے ایک سے ایک، جماعت اسلامی میں، شیعوں میں اور بریلویوں میں، سمجھے، ایک سے ایک ذہین ہوتے. اللہ کا دین ہے جس کو دے دے. بعض لوگ غضب کے ذہین ہوتے، سمجھے. اس کو صرف اس ترجمے کو میرا ضمیر بھی آج تک مجھے ملامت کر رہا ہے. صرف اس کو میں نے اس وجہ سے رد کیا کہ میں نے کہا یہ بڑی جہالت ہے
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ ان مخفف من المثقل ہے، اور یہ ان وصلیہ سے اس کا ترجمہ کرتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے یہ سری گمراہی میں تھے، تو اگرچہ مگرچہ یہ تو ان وصلیہ کا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ان مخففہ کی پہچان یہ ہے کہ لام تعلیق آگے آتا ہے، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ سمجھے ہو گیا؟ تو اس پر میں نے بھی شوخی دکھائی جیسے انہوں نے شوخی دکھائی، میں نے بھی شوخی دکھائی کہ کہیں ان وصلیہ ہو اور لام تعلیق آگے ہو، پورے کرام عرب میں ایک مثال دے دو تو مسئلہ ہو گیا، حالانکہ اس کی مثال تھی لیکن میرے رب نے ان کو اس طرف ان کا ذہن گیا بھی، سمجھ شروع میں ہے کہ نہیں؟ مجھے سب ان چیزوں کا خیال کر لو۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ان الحکم الا للہ، فرماتے کہ فیصلے اللہ کے، نجات اور عذاب کے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یقص الحق، یہ جملہ حال بنے گا لفظ اللہ سے، حق ہی اللہ بیان فرما لیتے ہیں، وہ خیر الفاصلین، یہ یقص الحق پر اللہ آپ کا بھلا کر عطف ہے، وہ خیر الفاصلین، الفاصلین کا معنی الممیزین، فصل کا معنی اصل کاٹنے کے آتے ہیں، اصل فصل کا معنی کاٹنے کے، اور فصل فاصل کے معنی میں ہوتا ہے جو آپ کی کتابوں میں آتا فصل، یعنی قاطع اما قبلہ اما بعدہ اما قبلہ، ما قبل ما بعد سے کٹ گیا، یا مفصول، سمجھے، مبنی للمفعول، ما قبل ما بعد سے کٹے ہوئے الگ بات شروع ہوتی ہے، اس لیے وہ فصل آتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ الْمُمَيِّزِينَ قُلْ لَوْ ثَبَتَ عِندِي، ثبت کو ہر جگہ حذف کرتے، میں نے آپ کو علامہ زینی زادہ کا قصہ بھی سنایا کہ اس نے اپنے استادوں سے پوچھا، استاد جی کو بھی نہیں آیا تو اس نے نقل کیا، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، قُلْ لَوْ ثَبَتَ عِندِي، میرے پاس یہ کہ فرما بفرض المال لو ان عندی، میرے پاس ہوتا ما وہ عذاب کی تستعجلون به، جس کو تم جلدی میں مانگتے ہو، یہ اندی ثابت کائن خبر مقدم بنے گا ان کے لیے، اور ما تستعجلون به محلا منصوب ہے، ان کا اسم ہے، یہ بتاویل مفرد پورا جملہ ثبت کے لیے بنے گا فاعل، اور یہ ہو گیا شرط، جزا ہے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو میرے اور آپ کے درمیان میں اس قسم کے فیصلے ہو ہی جاتا، ہلاکت کے فیصلے کہ تمہیں میرا رب لے جاتا ٹکڑا ٹکڑا کر کے، میں الحمدللہ بچ جاتا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، عجاب 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 عجاب، سمجھے بھی عجاب کب آئے گا؟ تو فرماتے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یہ بھی غیب میں سے ہے، اس کے چابیاں اللہ ہی کے پاس ہے، خبر مقدم ہے مولانا، سمجھ، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی ساری چابیاں، غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہے۔ بھائی اب پہلے تو دروازے کو تالا کھولو پھر اندر جاؤ نا، پھر پتہ چلے گا کہ اندر قبر میں اس میں کیا ہے، تو میرے رب نے میرے ہاتھ میں چابی بھی نہیں دی ہے، تو خبریں سنانا تو بعد کی بات ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ چابیاں کوئی چابی میرے پاس نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے مکہ میں، مدینہ میں، امام دار الہجرہ جس کو کہتے ہیں، اللہ نے بڑا کام لیا، قربان جاؤں امام مالک پہ۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین جب لکھا، سمجھے، تو فرمایا کہ اگرچہ ہوں حنفی لیکن میرے ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتے پہلے ابو حنیفہ کے حالات لکھو، پہلے تو امام دار الہجرہ جس نے نبی کی ہجرت گاہ کو اپنے لیے دار الہجرت بنایا، مدینہ سے صرف ایک مرتبہ نکلا کہ حج کرنے کے لیے جاؤں گا، ورنہ مدینہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، میرے محمد نے کبھی مدینہ کو نہیں چھوڑا۔ بڑے آدمی تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے لاڈلے تھے، سمجھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں، اور شاید آپ کو واقعہ بھی معلوم ہو، امام ابو حنیفہ کو سخت گالیاں دیتا تھا، اللہ والے لوگ ہوتے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے، جب ایک آدمی کے بارے میں مجھے بتایا جاتا تحقیق سے ثابت ہے کہ اس کے اندر یہ گندگی ہے، اس کا یہ عقیدہ فاسد ہے، تو پھر میں پرلے درجے کا بغیرت ہوں کہ اس کو برا نہ کہوں، اس کی برائی کو مجھے واضح کرنا مجھ پر واجب ہے، تاکہ خلق خدا کو اس سے نقصان نہ ہو جائے۔ ہماری بزرگوں نے کیا، بزرگوں نے، بزرگ تیری بدعتیں کرتے رہے، تیرے بزرگ، سمجھے، میں اندھا بن گیا ہوں کہ قرآن و سنت کے تیرے بزرگ بزرگ، سمجھے، اس بات کو بھی سمجھا کروں۔ حضرت اقدس امام مالک، لیکن غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہے، سمجھے۔ حضرت اقدس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی کہتا تھا کہ قاتلہ اللہ ما اجرہ علی الدین،
قاتلہ اللہ، خدا اس کو تباہ کرے ابو حنیفہ کو، ما اجرأہ علی الدین، یہ کتنا جری ہے دین کے خلاف، اپنی رائے چلاتا، قیاس چلاتا، ما اجرأہ علی الدین، ما احسن و احسن بھی بحسنہ، سمجھے، ما اجرأہ علی الدین، یہ کتنا جری ہے دین کے خلاف۔ لیکن شعر کو دیکھا نہیں تھا، امام مالک بھی شعر، قربان جاؤں، ایمان کا تقاضا یہی ہے، جو غلط مسائل ابو حنیفہ کو بتایا گیا تھا وہ تو ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ابو حنیفہ کے خلاف بولے، لیکن جو ابو حنیفہ کا مذہب تھا وہ حضرت کو صحیح پہنچا نہیں تھا، اور جو پہنچا تھا وہ حضرت کا مذہب نہیں تھا۔ امام بخاری جو امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیتا وہ بہت اچھا کرتا ہے، ایمان کا تقاضا یہ سخت غصے میں، قال بعض الناس، ابو حنیفہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا نام لے لوں، یہ غیرت ایمانی ہے، اس کو کہتے غیرت ایمانی۔ لیکن بقول حضرت اقدس اللہ عنہ شاہ کشمیری کا جو مذہب تھا ابو حنیفہ کا وہ بخاری کو پہنچا صحیح نہیں، اور جو بخاری کو پہنچا وہ ابو حنیفہ کا مذہب نہیں تھا۔ تو اس نے امام بخاری بھی انشاءاللہ مصاب عند اللہ، ماجور عند اللہ، اللہ کے آپ کو اجر ملے گا، ایمان کا تقاضا یہی تھا وہ کرے، لیکن ابو حنیفہ اس سے بری ہے، ابو حنیفہ کو مذہب نہیں۔ تو حضرت امام مالک کہتے تھے ما اجرہ علی الدین، خدا اس کو تباہ کرے، قاتلہ اللہ ما اجرہ علی الدین۔ امام ابو حنیفہ چلا گیا حج پہ، تو حضرت اقدس امام مالک کا ایسا سبق ہو رہا تھا، سبق میں جا کر کے بیٹھ گیا امام ابو حنیفہ، سنا سبق، اس کے بعد سبق کے بعد ملا حضرت اقدس سے، امام مالک سے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیف الحال، طیبین، ماشاءاللہ الحمدللہ طیب، من این، کہاں سے آپ تشریف لائے، من این ہوتا ہے، فرمایا من العراق، من العراق، عراق سے، تو امام مالک نے فرمایا ہونا کا النفاق والشقاق، حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا من العراق، اس نے کہا ہونا کا النفاق والشقاق، وہاں تو منافقت ہے اور وہاں مخالفتیں ہیں، جھگڑے ہیں، وہاں کیا ہے، عراق کے اندر تو منافقت ہی منافقت ہے، سمجھے، تو کون سا صاف بن کر کے آ گیا ہوگا، تو بھی تو منافق بن کر کے آ گیا۔ تو امام مالک چونکہ مدنی تھے، مدنی، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہاں پہنچ کر کے انشاءاللہ میں آپ کو ترکیب بھی بتا دوں گا، سمجھے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینہ والوں میں قوم ہے کہ منافقت پر جمی ہوئی ہے، منافقت ان کے رگ و ریشے کے اندر بسی ہوئی ہے، منافقت سے چھوٹ نہیں سکتے، منافقت ان کو چھوڑ نہیں سکتا، سمجھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوئی ہو گیا کہ اس آدمی نے برجستہ فوراً مجھے جواب دیا، دا ڈھیر خطرناک سڑا ہی دیکھنا یہ لگتا بڑا خطرناک ہے کہ فوراً اس نے جواب دیا، فرمایا الست بأبی حنیفہ، ہے کیا کہا، الست بأبی حنیفہ، اب ابو حنیفہ کہیں تو نہیں ہے، سمجھے، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا بلا، میں وہی بلا ہوں جی، اللہ قربان جاؤں ابو حنیفہ، کہا بلا چونکہ کلام منفی کو مثبت بناتا ہے، وہ تو اس نے منفی کہا، الست بأبی حنیفہ، کہیں ابو حنیفہ تو اب نہیں ہے، قال بلا، کیوں نہیں، میں وہی بلا ہوں، وہی ابو حنیفہ ہوں، دیکھ تو ذرا۔ دونوں کے مذاکرات ہو گئے، ابو حنیفہ کے بہت سے مسائل کے بارے میں، حضرت کے بارے میں ان کو غلط فہمی پہنچی تھی، اور لمبے سلسلے میں، اس میں اپنا گھنٹہ زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا، تو حضرت کا ذہن بالکل صاف ہو گیا امام مالک کا، فرمایا ابو حنیفہ جب تک آپ مدینہ میں 10 دن رہو، 15 دن رہو، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے صبح شام آپ میرے گھر سے کھانا کھائیں گے، یہاں کر کے مسجد نبوی میں عبادت کرو، لیکن صبح شام جو ہے نا آپ میرے یہاں۔ مجھے شیخ بدر بھی یاد آ گیا، پچھلے میں تو آج بھی جاتا ہوں، پچھلے سال بھی گیا، ابھی بھی ان سے ملاقات نہیں، تو پچھلے سال حضرت مجھے ملے، تو بتایا گیا تھا کہ یہ بڑا مولوی ہے، تو مجھ سے ملا تو کیا شیخ منظور، میں نے کہا نعم شیخ سیدی عیش تقول، کہ ہونا کا فرق، هل عندكم فرق بین الدیوبندیہ و بین البریلویہ، فرق ہے، میں نے کہا لا فرق واحد لا بل فروق کثیرۃ بینہما، پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیوبندیت کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بغیرت ابن بغیرت بہت سی بدعتیں کرنے والے پھر بھی نام ان کا دیوبندی کا۔ میں آپ سے ابھی پوچھوں کہ دیوبندی کے ارکان کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں بتائے گا، اور آپ کو میرا چیلنج اپنے استادوں سے پتہ کر کے مجھے بتا دو کہ دیوبندی کی اصل ارکان کیا ہے، کہ کون سا رکن ٹوٹے گا تو آدمی دیوبندی ٹوٹے گا، یہ آپ بتا بھی نہیں سکتے، کسی کو آئے گا بھی نہیں، اگر آئے گا تو وہ بتائے گا نہیں، اس لیے کہ وہ خود بدعت میں مبتلا ہے۔
دیوبندی جیسے موحد کوئی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اکابرین جیسے، عام صوفی بغیرت جاہل وہ جا کر کے اللہ کا بھلا کرے بدعتیں اور چھتری استعمال کرے دیوبندیت کا، سمجھے؟ اس طریقے پر نہیں ہوتا۔ حضرت اقدس نے سب کچھ امام مالک نے سمجھایا، سمجھے؟ خیر وہ شیخ بدیر میرا دوست بن گیا، امام مالک کی ان کی دوستی لگی موری صاحب۔ امام مالک اللہ کا لاڈلا تو تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمنا رہتی تھی کہ اللہ مجھے اور عمر دے دے، اور عمر دے دے، اور عمر دے دے، اور عمر دے دے، تاکہ مسجد نبوی میں خلق خدا کو زیادہ سے زیادہ حدیث پڑھاؤں۔ تو ایک دو دن ذہن میں آیا کہ یا اللہ کوئی کیسے پتہ چلے گا مجھے باقی میں کتنے سال زندہ ہوں، پتہ چل جاتا۔ یا اللہ حضرت ملک الموت کو اسرائیل نہیں کہنا ہے، اسرائیل اسرائیلی الفاظ ہے، اسرائیلیات میں سے اسرائیل کوئی بھی نہیں کہتا، سمجھے؟ قرآن و سنت میں کہیں بھی اسرائیل نہیں ہے۔ ملک الموت علیہ السلام کو میں کسی طرح اگر خواب میں دیکھ لیتا تو اسے پتہ کر لیتا، یا اللہ مجھے ملک الموت سے ملاقات کرا دے۔ تو وہ مولی منظور کی دعا تھوڑی تھی، وہ امام مالک کی تھی۔ اللہ نے رات کو ملک الموت کو خواب میں دکھایا اس کو۔ حضرت آگئے تسو کے تو کہا کہ جو ملک الموت ہے کمزہ نہ دے، آسمان نہ راغلے کمزہ نہ راغلے، سمجھے؟ آسمان سے آگے آپ کی ملاقات کے لیے آگئے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ اتنی مہربانی کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے کہ میری زندگی کتنی باقی رہ گئی ہے، اس اعتبار سے میں اپنے کام کو بھی چلا لوں، کتنی زندگی؟ تو حضرت ملک الموت ہنسنے لگے، ایسے کہ 5 انگلیاں، یہ دو درے سلور پنزا زو، چلا گیا۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صبح خواب سے جب اٹھے تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، حضرت کی حالت ہی خراب ہو گئی کہ بھئی مسئلہ تو خراب ہو گیا۔ اب اس نے 5 کر کے میں نے سوال پوچھا کہ میری زندگی کتنی، اس نے کہا 5، پتہ نہیں 5 گھنٹے، 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال کیا ہے؟ یہ تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، مسئلہ ہی خراب ہو گیا۔ تو اس زمانے میں امام مالک کے زمانے میں ہر ایک آدمی کا اپنا فن ہوتا ہے۔ حضرت محدث اعظم تھے، غضب کے محدث اور فقیہ، لیکن خوابوں کی تعبیر ایک الگ چیز ہے۔ ابن سیرین بڑا مذاقی تھا، میرے طرح جیسے میں مذاق کرتا ہوں، سمجھے؟ تو حضرت اقدس، لیکن وہ میرے طرح سے زبان اس کی نہیں تھی، ہماری زبان کو بس آپ لوگ دعا کریں۔ حضرت اقدس امام مالک نے اپنے 1-2 شاگردوں سے کہا کہ میں تو بہت تردد میں ہوں، اس قسم کا خواب دیکھا ہے، تم لوگ جا کر کے ابن سیرین سے پتہ کرو، لیکن میرا نام ابن سیرین کو نہیں بتانا۔ بس کہا ایک آدمی نے خواب دیکھا ہے اس طرح، اتنے سے بتا دو اس کی تعبیر کیا ہے۔ اور طالب علم جی پیدل غریب یہاں سے گئے، کئی دنوں کے بعد حضرت کے پاس پہنچے ابن سیرین کے یہاں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، اور ایک آدمی نے ایسا خواب دیکھا، ملک الموت کو دیکھا، اپنی زندگی پوچھی، ملک الموت نے یہ جواب دیا ہے، دا پنزا، پھر چلا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے، کیا تعبیر ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس نے ابن سیرین نے کہا کہ بندہ کون ہے جس نے خواب دیکھا؟ انہوں نے کہا کوئی بھی ہو، اس لیے کہ استاد نے منع کیا تھا کہ میرا نام نہیں بتانا۔ کہا کہ تم بندہ نہیں بتاؤ گے میں تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے دور سے آئے تعبیر بتا دو۔ کہا بتاؤ بندہ کون ہے، بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اللہ کے لیے کوئی بھی ہو، سمجھے، آپ تعبیر بتا دو۔ آیا سمجھ میں؟ تو حضرت اقدس ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہنس کر کے کہنے لگے اس کو تم زمین کے نیچے چھپاؤ، میں باہر نکال دوں گا اس کو۔ وہ بندہ جس نے یہ خواب دیکھا وہ اس زمانے میں صرف امام مالک ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس زمانے میں اگر یہ خواب ایسے دیکھنے والا وہ صرف میری دانش کے مطابق امام مالک ہی ہوگا اور کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ کس طرح آپ کو پتہ چل گیا؟ فرمائے اس طرح عظیم فرشتے سے کوئی عظیم آدمی بات کرے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس عظیم فرشتے سے اس طرح بے تکلف ہو کر کے، جبکہ فرشتوں کو دیکھ کر کے آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے، سمجھے؟ ایسے بے تکلف ہو کر کے اس سے گفتگو کرنا، یہ ایک عظیم انسان ہوگا۔ اور میری نگاہ میں اس وقت عظیم انسان سب سے بڑا امام مالک ہے، سمجھے؟ اور جا کر امام مالک کو کہو کہ تو اپنے فن کا ماہر ہے، یہ تیرا فن نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے نے نہ 5 گھنٹے مراد لیے، نہ 5 ہفتے مراد لیے، نہ 5 دن مراد لیے، نہ 5 سال مراد لیے، نہ 5 مہینے مراد لیے، بلکہ ان کا اشارہ اس طرف
کہ ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ امور خمسہ هذه الخمسة لا يعلمها ملک مقرب ولا نبی مصطفیٰ فمن ادعى انه يعلم شيء من هذه فقد كفر بالقرآن لانه خالفه۔ ابن عباس کا قول ہے یہ 5 چیزیں کوئی بھی ماں کا لال جانتا نہیں۔ هذه الخمسة، پھر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں، محدثین کہتے ہیں یہ مفسرین کہتے ہیں 5 اصول ہے، اس میں دنیا کے کئی ساری مغیبات اسی میں داخل ہیں۔ چلیے گا مولوی صاحب، قل لو ان عندي ما تستعجلون وعنده مفاتيح الغیب، اللہ ہی کے پاس ہے مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں، لا یعلم درا لیکن نہیں جانتا ان کو، الا ہو، ایک ہی اللہ حسر کے ساتھ ہے، ملنگو اللہ کا مابعد ما قبل مابعد پر منحصر ہوتا ہے، معنی علم الغیب لا یعلمها لا یعلم علمها، ان کے علم غیب کسی کو بھی معلوم نہیں، الا ہو، یہ حصر حقیقی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ پھر آگے فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا ثَبَتَ فِي الْبَرِّ، خشکیوں میں جو کچھ ہے کلمۃ معموم کے لیے، وَالْبَحْرِ، دریاؤں میں جو کچھ بھی ہے سب کو وہی جانتا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، یہ من استغراق کے لیے آتا ہے، فاعل پر داخل ہو چکا ہے، وَمَا تَسْقُطُ وَرَقَةٌ وَلَا حَبَّةٌ كَائِنَةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ، سمجھ میں آگے نہیں ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، وَمَا تَسْقُطُ وَرَقَةٌ، کوئی پتہ بھی گرتا نہیں ہے درخت سے، الا یعلمها، مگر اللہ کو حال یہ ہے کہ اللہ کو اس کا علم ہے، اس لیے کہ آپ کو قانون بتا چکا ہوں کہ اللہ کے بعد فعل جب آ جائے یا صفت بنے گا ما قبل کے لیے یہ حال بنے گا، اور استثناء نہیں ہوگا الو کے پٹے، اللہ کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، فعل جب آئے گا، استثناء کہاں، مستثنیٰ تو اسم کے قبیل میں سے ہوتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ اس کو کہتے ہیں کبھی مستثنیٰ متصل کبھی منقطع، استاپ دغ دغ دغ، الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض وما تسقط الا یعلم ولا حبۃ، کوئی دانہ نہیں ہے گندم کا، کائنۃ فی ظلمات الارض، رات زمین کی تاریکیوں کے اندر، ولا رطب، کوئی رطب نہیں، اور ولا یابس، کوئی خشک چیز نہیں، الا فی کتاب مبین، مگر لوح محفوظ میں، سارے کے سارے لوح محفوظ، اور لوح محفوظ کیا ہے، کنایۃ عن علم ہی، اللہ کا علم ہے، بولو لوح محفوظ کیا ہے، لوح محفوظ میرے رب کا علم ہے مولانا، لوح محفوظ، لوح محفوظ نہیں ہے، لوح حافظ ہے، لوح کیا ہے، حافظ ہے، لیکن اس کے اندر جو علوم ہیں وہ علوم محفوظ ہے، زید کا، عمر کا، بکر کا، خالد کا علم، ولید کا علم، عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطاون، فتح، زلیخہ، زلیخہ، شمبو، بمبو، جتنے بھی ہیں جنتا پترے ہیں، یہ سارے علوم جو ہے نا اس میں محفوظ ہے، وہ لے محفوظ حافظ ہے، یہ علوم اس میں محفوظ ہے، یہ علوم اس میں محفوظ ہے، تو جو علوم اس میں محفوظ ہے نا، ان کا نام، محفوظیت کا نام جو کہ علوم محفوظہ کا نام ہے، ان کا نام اٹھا کر کے حافظ پہ رکھ دیا گیا۔ ہاں ملنگو، معنی آپ یہ کہہ دیں کہ تسمیت الظرف بسم المظروف، بولو تسمیت الظرف بسم المظروف، تسمیت الحاوی بسم المحوی، تسمیت المحیط بسم المحاط، یہ اس قبیل میں سے اپنا قبلہ درست کر لینا مولوی صاحب۔ ارے کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا ہے جی، کیوں آج ٹپ ٹپ کرتا ہے؟ اس کے نیچے دیکھو کوئی موبائل تو نہیں ہے، ہاں تو اٹھو نا، آپ کے اتنے بڑے بال تو آپ نے رکھے، سمجھے، آپ کو تو ہم نے اس لیے تو پیر بنایا، ہاں نہ کرامت ہے، با کرامت آدمی ہے، سمجھے۔ وعنده مفاتيح الغیب، عنده خبر مقدم بنے گا، لا یعلم، مفاتیح سے حال ہے، الا هو، فاعل ہو گیا، ہو اللہ کا بڑا کر لفظ لا یعلم کا، ویعلم ما ثبت فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها، الا یعلمها، حال ہے، ورقہ سے وہ فاعل ہے، اور معطوف علیہ، ولا حبۃ، لا زائد ہے، حبۃ کائنۃ فی ظلمات الارض، ولا حبۃ کائنۃ فی ظلمات الارض، اس کا عطف ہے ورقہ پر، ولا رطب ولا یابس، لا زائد ہوگا، ان کا بھی اسی طریقے پر عطف ہے، ہو گیا ملنگو، الا فی کتاب مبین، مگر لوح محفوظ کے اندر یہ حال بنے گا، اسی طریقے پر اللہ آپ کو ورقہ سے، وما تسقط ورقة ولا حبة كائنة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا حال كونها محفوظة في كتاب مبين، إلا حال كونها محفوظة في كتاب مبين، یہ سارے کے سارے کتاب مبین کے اندر ہے۔ اڑے ہو گیا مولانا،
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، یہ بھی دلیل عقلی ہے اللہ کی وحدانیت۔ وہ اللہ ہے کہ جو تمہارے روحوں کو قبضہ کر لیتا ہے، یتوفاکم پورا کا پورا تمہیں لے لیتا ہے، تمہارے روحوں کو قبضہ کرتا ہے، فی اللیل رات کے اندر، باللیل کا معنی فی اللیل، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو دن کے اندر، مَا جَرَحْتُم مَا کسبتم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِي النَّهَارِ پھر دن میں اللہ تمہیں زندہ کر دیتا ہے، دن میں زندہ کر دیتا ہے، لیقضی اجل مسمی تاکہ یہ کہ تمہاری عمر کی مدت پوری ہو جائے، لیقضی اجل مسمی تاکہ پورا ہو جائے اجل مسمی ایک وقت مقرر تمہاری عمر کے، ثم الی اللہ سبحانہ و تعالی پھر اللہ ہی کی طرف مرجعکم رجوعکم قیامت کے دن کا لوٹنا تمہارا ہونے کے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون وہ بتائے گا بما کنتم تعملون جو کچھ تم نے کیا ہے، کالا سفید پانی دودھ پانی الگ الگ کر کے تمہیں بتائے گا، سمجھیں الناس مجزیون باعمالہم ان خیرا فخیر وان شرا فشر وهو الذی یتوفاکم، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس بات کو سمجھو، توفی ایک جنس ہے، اس کے دو نوع ہے، اور جنس کی جب تقسیم ہوتی ہے اپنے انواع کی طرف تو برابر سرابر کلی متواتی کے طور پر ہوتی ہے۔ حضرت مولانا حیوان صاحب ہے، الحیوان اما انسان و اما حمار و اما ساحل، انواع کی طرف۔ اب اس حیوان کو جب آپ لے جائیں گے، انسان کے اندر جس طرح حیوانیت موجود ہے، جوہر جسم نام حساس متحرک بالارادہ، گدھے کے اندر اس میں بھی یہی ہے، جوہر جسم نام حساس۔ حیوان کی تقسیم انواع کی طرف صرف فرق ہوگا، یہ انسان ناطق، وہ انسان ساحل، اور وہ انسان لاحق، ہاں، لیکن برابر سرابر کلی متواتی کے طور پر۔ توفی قبض الروح، مکمل روح کو لے لینا، توفی قبض الروح، مکمل روح کو دو نوعوں میں لیا جاتا ہے۔ روح نیند کی حالت میں بھی اللہ کے پاس چلی جاتی ہے اور موت کی حالت میں بھی چلی جاتی ہے، دونوں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں نیند کی حالت میں جب اللہ جگا دیتا ہے تو آدمی اٹھتا ہے، روح واپس آ جاتی ہے، لیکن وہاں موت کی صورت میں مستقل روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے۔ اب سمجھو، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ روحوں کو قبضہ کر لیتا ہے حین موتہا، مرتے وقت، تب بھی روح قبضہ ہو گیا، اور واللتی لم تمت فی منامہا، اور الارواح الانفس، اور وہ ارواح التی لم تمت جو آپ کے ہاں صحیح مرے نہیں ہے، فی منامہا نیند کی حالت میں، اس میں بھی اللہ نے روح کو لے لیا ہے۔ روح دونوں صورتوں میں ہے، لیکن اس کو ہمارے عرفی طور پر موت نہیں کہتے، ہے روح دونوں میں قبض ہے، اس لیے کہ آپ بھی پڑھتے رہتے لیکن غور نہیں کرتے، اللہم انی بسمک اموت و احیا، اموتو کا معنی میں مر جاتا ہوں، میرے روح نکل جائے گی، تو یہ صادق کلام صادق ہے یا کاذب ہے؟ صادق ہے، روح نکل جاتی ہے، سمجھے؟ الحمدللہ الذی احیانا اے اعاد ارواحنا بعد ما اماتنا بعد ما اخرجہا، جبکہ روحوں کو اللہ نے نکالا، اس کو واپس لے لیا، سمجھتا ہے؟ ہے جی، ہے دونوں سن، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، باقی قادیانی کا قانون بھی میں نے آپ کو بتا دیا، سمجھے، اور آپ کو جواب بھی اسی آیت سے دیا تھا، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، رات ہی میں تمہارے روحوں کو قبضہ کر لیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُوهُ بِالنَّهَارِ، اور دن کو جو کچھ کماتے اس کو بھی جانتا ہے، مَا جَرَحْتُم مفعول بھی بنے گا، اور وہ پہلے والا جملہ اس میں ہے، ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِي النَّهَارِ ثُمَّ يُحْيِيكُم فِي النَّهَارِ، بعثت ہوتی ہے زندگی کے لیے، سمجھ، ثم بعثناکم من بعد موتکم، ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعثت یہاں پر زندگی کے معنی میں مولانا، ثم یبعثکم فی النار، دن میں تمہیں زندہ کر لیتا ہے، کیوں؟ یہ لیقضی، اس یبعثو کے ساتھ متا ہے، لیقضی اجل مسمی، تاکہ وقت مقررہ پورا ہو جائے، تاکہ وقت مقررہ پورا ہو جائے جو تمہاری زندگی کے ہے۔ ہو گیا مولانا، یہ یبعثو کے ساتھ متعلق ہوگا جملہ، اللہ کا فعلیہ کا عطف ما قبل یعلم پر، یتوفا پر ہے، اور یہ سب الذی کے لیے صلہ ہو کر کے ہوا کے لیے خبر بنیں گے۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، بالکل آسان ہے، وهو القاہر فوق عبادہ، وہ اللہ ہے، یہ بھی دلیل عقلی ہے اللہ کی وحدانیت، وهو القاہر حال کونہ کائنا فوق عبادہ، غالبا فوق عبادہ، اپنے بندوں پر وہ غالب ہے، کائنا فوق عبادہ، مبتدا خبر، ویرسل علیکم حفظۃ، فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، حتیٰ
کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا، حتیٰ ابتدائی ہے، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ موت کے اسباب تمہارے پاس آ جاتے، موت آ جاتی ہے، قریب المرگ ہو جاتے ہو، تو توفت رسولنا، ہمارے فرشتے یہ کہ توفت، حتیٰ اذا جاء احد چونکہ اللہ کا بھلا کرے اس میں ظاہر غائب ہے تو توفت ہو، یہ ہو اسی کی طرف راجے، توفت ہو رسولنا، تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے ہمارے فرشتے پورا کا پورا لے لیتے اس کے روح کو، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ فِي مَا أُمِرُوا، اللہ نے جو ان کو حکم دیا اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، وہ 20 کا کام 20 پہ کر دیں گے، یہ نہیں ہے کہ 18 تک پہنچا کر کے یا 15 پہ اس کو، جیسے کہ ٹھیکیدار اللہ آپ کا بھلا کرے 7 کروڑ میں سے یہ کہ 4 کروڑ لگا لیتا ہے، 3 کروڑ اپنے جیب میں ڈال لیتا ہے، سمجھیے، پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ تو فرمایا کہ اللہ جس طرح کسی کو جس کام کا کہتا ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اسی طرح کر کے رہیں گے۔ اڑے ہو گیا؟ فرشتے کام چور نہیں ہے، جیسے کہ طلباء اور ہم لوگ کام چور ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ کام چور نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ آپ کا بھلا کرے، دبئی میں، قطر میں، مسقط میں، سعودیہ میں، ہر جگہ بنگالی بھر میں، سمجھے، جو کام پٹھان کرتا تھا 4000 ریال میں، 4000 درہم میں، بلوچ وہی کام کرتا تھا 4000 درہم میں، تو عربی کا دماغ خراب ہے، پھر پٹھان چونکہ جانور طبیعت اس کی ہے، بلوچ کی طبیعت بھی جانور کی طبیعت ہے، غرور دونوں کے اندر ہے، پیسے بھی لے لے 4000 اور کام بھی مکمل نہ کرے، ہے مزدور لیکن سمجھتا اپنے آپ کو آقا ہی سمجھتا، تو عرب کا دماغ خراب ہے کہ وہ پٹھان سے کام لے لے، اس لیے عربوں نے کک مارا پٹھانوں کو اور بلوچوں کو نکالا، اب بنگالی برمی وہاں گئے۔ اچھی بات ہے، کام چور تو نہیں ہے نا، سمجھ رہے، کام چور نہیں ہے، جہاں بھی جاؤ حرم کے اندر ہر جگہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مکہ مدینہ جہاں جہاں بنگالی برمی، سمجھے، غریب فرما بردار ہے، سمجھ رہی میں کیا فرما بردار۔ یہ ہمارے مسجد کے خادم جو کچھ کام کرتے نہیں کرتے کام کرتے ہیں، لیکن وہ بہت سے کام ہم ان غریبوں سے لیتے، کبھی بھی نہیں دیکھا ان کے پیش آنے پہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کچھ محسوس ہو گیا، نہیں، بس کرتے ہیں کام۔ بعض لوگوں کی تو فرشتے بولے صاحب لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کے کبھی نافرمانی نہیں، ما یفعلون ما یؤمرون، جو کچھ حکم ہوا اس کو بجا لاتے ہیں۔ توفت رسولنا، یہ جزا ہو گیا اذا جاء کے لیے، توفت رسولنا، ہمارے فرشتے اس کی روح کو پورا کا پورا لے لیتے ہیں، وہم لا یفرطون فیما امروا، اور یا وہم لا یفرطون فی القبض فی قبض الارواح، اس میں کوئی کوتاہی سے کام نہیں لیتے۔ ہو گیا مولانا، یہ حال بنے گا رسولوں سے۔ معلوم ہو گیا کہ صرف ایک ملک الموت نہیں ہے بلکہ اللہ کا اس کی پوری ٹیم ہے۔ کہتے ہیں حضرت ملک الموت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، روزانہ لاکھوں لوگوں کی روحوں کو قبضہ کر لیتا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں حاضر و ناظر نہیں ہے؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو حضرت کیوں حاضر و ناظر نہیں ہے؟ شیطان ہر جگہ حاضر ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کیوں حاضر ناظر نہیں ہے؟ آیا سمجھ؟ پہلے تو اس جاہل سے پتہ کرو کہ اعتقادیت، عقائد جو ہوتے وہ منصوص علیہ بنص قطعی ہوتے، قیاس سے بیٹا کام نہیں چلے گا۔ بات صاف سے یہ ہے، عقائد، یہ ہمارے دیوبندی بھی بدبخت ہو گئے، سمجھے بھائی جان، آیا سمجھے، وہ بھی اسی سے۔ اور پھر عقائد نص قطعی ان کے لیے، قطعی ثبوت، قطعی دلالت چاہیے۔ عقائد کا ثبوت اخبار احاد سے بھی نہیں ہوگا، یہ پنجاب نہیں ہے کہ روزانہ ایک عقیدہ روزانہ بناتے کتاب لکھتے اس پر، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ عقائد وہی ہے کہ جو مدون امام ابو حنیفہ نے کیا ہے، جن کو اللہ کا بھلا دیگر اکابرین نے، روزانہ کوئی لاہور سے ایک عقیدہ بنتا ہے، کوئی ساہیوال سے، کبھی گجرانوالا سے، عقائد بنتے رہتے، روزانہ نئے عقائد آتے ہیں ہمارے سامنے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو عقیدہ تو منصوص علیہ بنص قطعی ہوتا ہے، اس کے لیے قیاس آپ کیا کریں گے جاندہ پتر؟ دوسرا یہ ہے کہ حضرت اقدس کے ملک الموت علیہ السلام کی ٹیم ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی، وہ وہاں نام لیا، یہاں توفت رسولنا، اڑے سمجھے میں نہیں ہے۔ اور اسی طریقے پر الیاذ باللہ شیطان پر آپ قیاس کرتے، شیطان ایک نہیں ہے، جو ٹکر جس نے لیا تھا وہ عزازیل تھا، ابلیس، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور ان کا ابا ہے جان، اور عزازیل اور ابلیس یہ ان کے بیٹے ہیں، سمجھیں۔ اللہ سے جس نے ٹکر لیا آدم علیہ السلام کے مقابلے میں وہ ابلیس تھا، اصل ابا جو ان کا ہے وہ جان ہے، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ، استغفر بچے، سمجھیں، ابا ان کا یہی ہے۔ تو یہ تو پوری ٹیم ہے مولوی صاحب،
ثم ردوا اذا جاءتهم فتح رسلنا وهم لا يفرطون. روح قبضہ کرنے کے بعد ثم ردوا کا معنی ثم يردون الى اللہ، پھر اللہ کے پاس یعنی الى حکم اللہ، اللہ کے حکم کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا. مولاہم جو کہ ان کا مالک ہے، مالک کے برحق ہے، مولاہم الحق. یہاں کافروں کو لوٹایا جائے. اور دوسری جگہ پر فرمائے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافرین کا کوئی مولا نہیں ہے. تو خیال کر لینا یہاں مولا بمانے مالک کے اس بات ہے، وہاں جو نفی ہے مولا بمانے ناصر کی نفی ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ لَا نَاصِرَ لَهُمْ. اور یہاں کافر مومن سب کو لوٹایا جائے گا اللہ کے پاس. یہاں مولا بمانے مالک کے ہے، وہاں نفی جو کافر سے ہے جنہ دا پتر وہ مولا بمانے ناصر کے. فلا تو گڑگڑو گڑگڑ نہ کرو. ثم يردون الى اللہ مولاہم الحق، مولا برحق مالک برحق کے پاس ان کو لوٹایا جائے گا. الا متنبہ ہو جاؤ، فیصلہ وہی کر دے گا. الا او سونے والو متنبہ ہو جاؤ، کلمہ تنبیہ کے لیے تنبہو، لہ الحکم، اسی ہی کا حکم ہے، فیصلہ وہ کر دیں گے، فیصلہ وہی کریں. لہو خبر مقدم ہے، یہ جملہ بھی حسر پر. وہو اسرع الحاسبین، حساب کرنے والوں میں سب سے زیادہ جلدی حساب کرنے والا. کائنات کو منٹ بھی نہیں لگے گا، جلدی میں حساب کر دے گا. واہ علی واہ. حضرت علی سے پوچھا کیسے جلدی میں حساب کرے گا؟ فرمایا دیکھو اربوں خربوں کو کیسے بیک وقت رزق کھلاتا ہے، اسی طرح جلدی حساب کرے گا. یہ نہیں ہے کہ مولوی منظور کے کمرے میں جگہ نہیں ہے، بھائی 10 آدمی آ جاؤ، تم لوگ کھانا کھاؤ، تم چلے جاؤ، پھر 10 اور آ جاؤ، 20 اور آ جاؤ، 20 اور آ جاؤ. یہ نہیں ہے. میرا رب بیک وقت سب کو کھلاتا ہے، سب کو. سبحان اللہ، واہ علی واہ. سمجھے؟ فرمایا کہ جن کو بیک وقت اربوں کھربوں مخلوقات کو کھلاتا ہے وہی رب ہے، منٹ میں سے ان کا حساب بھی کر دے گا. بڑا حاضر دماغ تھا مولوی صاحب. یہ جو شیعوں کا نہج البلاغہ ہے، اس کو آپ لوگ پڑھیں اگر آپ کا ایمان اپنا ٹھیک ہو. سمجھے؟ قرآن پاک کے بعد کائنات میں ایسی فصیح کتاب آپ کو نہیں ملے گی. سمجھے؟ میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں. میں نے جب لیا تہران میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، پہلی مرتبہ میں گیا تو صبح 8-9 بجے ہم نے نمائش گاہ سے لی. میں نے رات کو 2-3 بجے تک سارا ختم کیا. اس پر نشانہ لگایا، نشانہ. ہمارے دوست ہے حاجی ابراہیم، تو حاجی ابراہیم وہ کتاب مجھ سے لے گئے. مفتی محمد عبدہ رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ بھی اس پر ہے، شروعات اس کی بھی. میرے پاس ابھی کئی نسخے رکھے ہوئے. غضب کی چیز ہے مولوی صاحب، فصاحت و بلاغت اس پہ ختم ہے. سمجھے؟ وہ لے کے ٹھیک ہے. مرتضیٰ زبیدی کی، زبیدی ہے لفظ، زبیدی ہم لوگ کہتے ہیں. زبیدی صاحب کی جھوٹ بھی اس میں بہت ہے، لیکن علی کے جملے بھی اس میں بہت ہیں. حضرت اقدس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے بھی اس میں بہت ہیں. چلیے گا مولانا. ثم ردوا الى الله مولاهم لك على العلوم واسر الحاسبين قل من ينجيك من ظلمات البر والبحر. یہ بھی دلیل عقلی ہے. کون ہے جو تمہیں نجات دیتا من ظلمات البر، خشکی کی یہ کی تاریکیوں میں سے، والبر دریا کی تاریکیوں میں سے. درا علیک تدعونه، آپ اس کو پکارتے تضرعا وخفیا، متضرعین وخافین، گڑ گڑا عاجزی کرتے ہوئے اور یہ کہ آہستگی سے. لئن انجاتنا تقولون، تقولون یا یقولون، یہ کہتے کہ لئن انجانا من هذه، اے من هذه الظلمات، ان تاریکیوں سے اگر ہمیں نجات دے گا اللہ، لنکونن من الشاکرین، کہہ دو کہ کون تمہیں نجات دیتا. قل اللہ ینجیکم من الظلمات، ان تاریکیوں سے نجات دینے والا اللہ کی ذات ہے. ومن کل کرب، ہر قسم کی سختی سے اللہ. پھر بھی افسوس کی باتیں تم کتے کے پوچھو. ثم انتم تشرکون باللہ، ان تمام اللہ کی مددوں کے باوجود پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. اڑے ہو گئے مولانا. ترکیب بالکل آسان ہے. من استفہامی مبتدا ہوگا، ینجیکم من ظلمات البر والبحر، یہ جملہ فعل با فعل مفعول متعلق خبر بنے گا. تدعونہ متضرعین وخافین، یہ جملہ حال بنے گا ینجیکم کے کم ضمیر سے. لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، واللہ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، یہ جواب قسم ہے لیکن دال علی جواب شرط بھی ہے. یہ قاعدہ کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب، من کل کرب کا عطف ہے اللہ کا منها پر، متعلق ہے دونوں ینجی کے ساتھ، خبر ہے لفظ اللہ کے لیے. ثم انتم تشركون بالله قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، بتا دے میرا رب قادر ہے اس بات پر کہ کوئی عذاب تم پر اوپر سے بھیج دے، طوفان وغیرہ، پتھروں کی بارش کر دے. وامطر علينا اللهم امطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم، آسمان سے پتھر برسا دے. سمجھے؟ وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. اڑے تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچے ہو؟ اتنے رہو جنے دا پترا.
آسمان سے اوپر سے تم پر عذاب آ جائے، پتھروں کے یا طوفان آ جائے، او من تحت ارجلکم، یا پاؤں کے نیچے سے تمہیں غرق کر دیا جائے، تمہیں زمین کے اندر دھنسا دیا جائے جیسے کہ قارون دھنس گیا، او یلبسکم شیعا او یخلطکم شیعا، یا ملا کر کے تم لوگوں کو خلط مل کر کے مختلف فرقے بنا دے، ویذیق بعضکم باس بعض، ویذیق بعضکم، اور چکا دے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ، بعض کو بعض کے، دیکھیں کیسے قتل ہو رہے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، بریلوی دیوبندی آپس میں، شیعہ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اسی طرح اہل حدیث حضرات، یہ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جی وہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے بہت سی دعائیں کی لیکن یہ دعا میری قبول نہیں ہو، فرمایا کہ یہ لڑائی ہوگی، ان کے آپس میں لڑیں گے، سمجھے؟ اب دیوبندی بھی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب پشاور میں پٹھان ماشاءاللہ، وہ تو آپ کو پتہ ہے، ہوتا تو اونٹ کی طرح ہے، سمجھے؟ وہ اور بلوچ دونوں ہوتے ہیں، اور ہندوستانی ایسے دبلے پتلے ہوتے ہیں ہڈیوں کے، لیکن غضب کے ہوشیار ہوتے ہیں۔ پٹھان کو دیکھو کہ ماشاءاللہ سفید سفید، لیکن الحمدللہ عقل سے فارغ ہے۔ یہی حال ہے بلوچ کا، اونٹ کا بچہ لگے گا آپ کو، لیکن معافی مخ، عرب کہتے کہ دماغ کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ رہی؟ اب پشاور میں مر رہے ایک دوسرے کو اس بنیاد پر، کچھ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، دوسرے کہتے نہیں عرش پہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ مر بھی رہے ہیں، یہ حضرت اقدس مولانا ادریس کے کہنے پر نہیں مر رہے، یہ مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر نہیں مر رہے، حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا مغفور اللہ کے ارشادوں پہ نہیں مر رہے، ڈاکٹر شیر علی صاحب پر نہیں، دیر بابا پہ نہیں، یہ ٹٹو قسم کے خطیبوں پر، سمجھے؟ ٹٹو قسم کے، اس پر یہ ہے کہ بلوچ بھی مرے، پٹھان بھی مرے۔ ایک مناظر نے ایک دفعہ مناظرہ پڑھا ہے، مناظرہ نہیں مناظرہ پڑھا ہے، تو میں نے کہا کیا پڑھا ہے؟ کہتے صفات باری تعالیٰ میں نے پڑھا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کے لیے صفات باری پڑھانا حرام ہے، آپ نے اس حرام میں قدم کیسے رکھا؟ سمجھے؟ نہ تو عبارت سے واقف ہے، نہ تو مدرس ہے، نہ میں نے کبھی سنا ہے کہ تو نے یہ کہ نمیر پڑھائی ہے، سمجھ رہے میں؟ تو تیرا اس طریقہ پر الو کے پٹوں کو اردو مناظرہ پڑھانا یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، سمجھے؟ پھر میں نے کہا کہ اللہ کے حاضر ناظر کے بارے میں کیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ میں ہے۔ میں نے کہا یہ تو کفر ہے، اللہ ہر جگہ ہے لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے، ان دونوں میں آپ کو فرق محسوس نہیں ہے؟ ہر جگہ ہے لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے، ہر جگہ میں تو پھر کفر ہے یہ۔ سمجھتا ہے؟ اور اس پر میں نے بحث بھی کی، لیکن جو شاید آپ میں سے ایک دو ذکیوں نے سمجھا، باقی غبی سمجھے؟ آپ کا ایک بہت بڑا خطیب ہے جو کہتے ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں یہ ہونے چاہیے، میرے بھائیوں اڑے مدارس میں یہ چیزیں پڑھانے کی ہے، یہ چیزیں تو ایک دفعہ مجھ سے پوچھا، اور علماء اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، 1.5 گھنٹہ میں نے اس پہ لگایا کہ اللہ کہاں ہے اور کس طریقے پر ہے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد میرا اپنا ایمان جو قرآن میرے سامنے، اس کو الحمدللہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کیا جانتا ہے کہ مکان فلسفی کیا ہے، مکان لغوی کیا ہے، مکان عرفی کیا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ مکان وجودی چیز ہے، عدمی چیز ہے، کیا ہے، سمجھے؟ مکانات کا سلسلہ کہاں ہے، مکان میں اور حیز میں فرق کیا ہے؟ حیز نہیں کہنا، حیز ہے، مکان اور حیز میں کیا؟ اس پر میں لگا رہا، لیکن الحمدللہ میرا ایمان، پہلے بھی میں ماشاءاللہ عقیدت مند تھا، پھر اور عقیدہ میرا مضبوط ہو گیا کہ یہ لم یبج قسم کا خطیب ہے، سمجھے؟ لم یبج آیا سمجھ میں؟ بج یبج، بج قسم کے مولوی صاحب، اس طرح آپ بھی بنو، اللہ آپ کو فرقے بنا دے اس طریقے پر، یلبسکم یعنی یخلطکم شیعا متفرقتا ویذیق بعضکم باس بعض، چکا دے تمہیں سے بعض کو بعض دوسروں کی لڑائی کا مزہ۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ لو ہم اپنے وحدانیت پر کس طرح پھیر کر کے تکرار سے آیتیں بیان کرتے، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ وقذب بہ، سمجھنا کہاں ہے؟ پھر بھی وقذب بالقرآن قومک، اس قرآن کی تکذیب تیری قوم کر رہی ہے، حال یہ ہے کہ بہی سے حال بنے گا، وہو الحق کو، یہ بالکل یہ برحق ہے۔ قل لست علیکم بوکیل، آپ یہ کہتے کہ میں داروغہ تمہارا نہیں ہوں، جیسے کہ وکیل موکل کے ہر کام کی ترجمانی کرتا ہے، اس طریقے پر میں بشیر و نذیر ہوں، میں حفیظ بھی نہیں ہوں، میں وکیل بھی نہیں ہوں، خیال کر لینا، میں بشیر و نذیر ہوں۔ بولو، نبی تو بشیر و نذیر ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ بشیر و نذیر ہے، آیا سمجھ میں نہیں آیا؟ بشیر و نذیر ہے، تبلیغ والوں نے ماشاءاللہ بشیر کو لیا ہے اور نذیر کو بشیروں نے لیا۔ تبلیغوں نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ کبھی
کوئی نظیر والی کوئی بات بیان نہیں کریں گے۔ بخاری میں آپ پڑھیں گے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر۔ یہاں یہ کہ ایک تابعی کا قصہ ہے، کہتے ہیں مجھے افسوس ہے کہ نبی کی دو ذمہ داریاں بشیر و نذیر، لیکن لوگوں نے بشیری کو لیا ہے، سمجھے کہ رے ترغیب۔ برے بھائی لوگوں کو یہ ہے کہ لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ، لوگوں کو بھگاؤ نہیں بھائی، لوگوں کو ڈراؤ نہیں بھائی، لوگوں کو ڈراؤ نہیں۔ تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشیر و نذیر، اور جھگڑا بشیری پر نہیں تھا، جھگڑا کس پر تھا؟ نذیر ہی پر تھا۔ ساری دنیا جو مخالف ہو گئے وہ نذیر ہونے پر ہو گئے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو آپ کے یہاں بھی اگر کوئی عالم میری اور آپ کی پھڑکتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، اس کے پیچھے بھی ہم لوگ پڑ جاتے ہیں۔ چلیے گا مولوی صاحب، قل لست علیکم بوکیل لکل نبأ، ہر خبر کے لیے مستقر ایک وقت قرار ہے، ایک وقت مقررہ ہے ہر خبر کی۔ اب تم پر عذاب آئے گا، کب آئے گا جی یہ بھی ایک خبر ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، رب بھی اس کو جانتا ہے۔ وسوف تعلمون، اور تمہیں وسوف تعلمون العذاب عند وقوعہ و عند مجیئہ، جب عذاب آئے گا تو پتہ چلے گا کالا ہے یا یہ کہ سفید ہے، اوپر ہے یا نیچے ہے، تم اوپر ہو یا نیچے ہو۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اڑے دیکھ لو مولانا، ترکیب بالکل آسان۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم يبعث کی مفعول ہے، فعذابا کائنا من فوقكم او کائنا من تحت ارجلكم، یہ ہو گیا مفعول بھی یبعث کے لیے، او یلبسکم شیئا یبعث پر فیذیق بعضکم بعضا، اسی پر بطویل مصدر جار مجرور، اعلیٰ کے ساتھ جار مجرور، قادر کے ساتھ متعلق و خبر ہو گیا۔ چل انظر کیف نصرف، کیف کا قانون آپ کو بتا چکا ہوں، حال بنے گا نصرف، انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون وکذب به قومک وهو الحق قل لست علیکم بوکیل، قل لست بوکیل علیکم، بزائدہ ہے۔ لکل نبأ، خبر مقدم مستقر، وسوف تعلمون، وسوف تعلمون العذاب عند مجیئہ، جب عذاب آئے گا تو تمہیں پتہ چلے گا۔ اس کے بعد جب متکبرین کے سارے ان کی خباثتیں آپ کے سامنے آ گئی، ان سے پرے رہا کرو، پرے 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 پرے، ان سے پرے رہو میرے پیارے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب دیکھو ان لوگوں کو جو ہمارے آیتوں میں گھس کر کے مذاق کرتے رہتے ہیں، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ جب ان لوگوں کو دیکھو الذین یخوضون فی آیاتنا، جو ہمارے آیتوں میں داخل ہوتے، گھستے یعنی بیہودہ بکواس کرتے، فاعرض عنہم، ان سے ایک طرف ہو جاؤ، حتی یدخلوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور بات میں لگ جائے تو پھر ٹھیک، لیکن کبھی ہو جاتا ہے نسیان ہو جائے، آپ کو پتہ نہیں، آ کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ فَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان یہ بات آپ کو بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ، تو یاد آنے کے بعد ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سے مراد مَعَ الْقَوْمِ الْخَاضِعِينَ، مَعَ الْقَوْمِ الْخَاضِعِينَ فِي آیَاتِنَا، جو ہماری آیتوں میں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہو گیا مولانا؟ مسئلہ بالکل آسان ہے۔ اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، الذین مفعول به ہے، رأیت کا ہو گیا، یہ شرط ہو گیا پورا جملہ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جواب ہو گیا، جزا ہو گیا، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہ عارض کے ساتھ متعلق۔ وَإِنْمَا، ما زائدہ ہے، إِنْمَا يُنْسِيَنَّكَ، نون کو ادغام کر دے ماں کے اندر، یہ ہو گیا شرط۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ، جزا مع القوم الظالمین، ظرف اسی کے لیے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، ہم ضمیر کا مرجع خائزین، خائزین ابھی جو گزرا، اس قسم کے خائزین کا حساب اللہ والوں پر نہیں ہے۔ اللہ والوں کا کام صرف ڈرانا ہے، بس ہمارا کام ہے سمجھانا ہے۔ یارو اب آگے چاہو تم مانو نہ مانو، اگر مانو گے تمہاری بہتری ہے، نہ مانو گے تو پھر جائے وہی ہے۔ ہاں ملنگو، ہمارا کام سمجھانا ہے یارو، اب آگے چاہے تم مانو نہ مانو، اگر مانو گے تمہاری بہتری ہے، نہ مانو گے تو پھر جائے وہی ہے۔ یہ وہی جگہ، وہی کون سی؟ وہ جہنم والی جنے دا پتر ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ ہے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، موحدین پر لازم نہیں، یتقون شرک، جو شرک سے بچنے والے لوگ ہیں، موحدین پر لازم نہیں ہے شیء کوئی چیز، من حسابہم، ان خائزین کا حساب، ان کے اعمال کا حساب نہیں ہے، ولیکن علیہم، لیکن موحدین پر لازم ہے ذکرہ، ولیکن علیہم تذکیرہم، لیکن ان پر تذکیر لازم ہے، لعل المشرکین والخائزین یتقون شرک، آپ تذکیر نصیحت کریں، شاید وہ شرک سے ڈریں بچیں۔
اڑے ہو گیا. یہ ترکیب جنے دا پتریا. یہ من شیئن، یہ من زائدہ ہے اور شیئن مبتدا ہے، اور من حساب ثابتا کائنا یہ سے حال مقدم ہے، اور یہ ہو گیا مبتدا. اور الذین یتقون یہ الا کے لیے جار مجرور ہو گیا، یہ خبر مقدم ہو گیا. ٹھیک ہے. ولیکن یذکرونہم ذکرا، بولو ولیکن یذکرونہم، لیکن اللہ والے موحدین یذکرون المشرکین والخائزین، مشرکین اور مذاق کرنے والوں کو ڈرائیں گے. ذکرا یہ مفعول مطلق بنے گا، یذکرون محذوف کے لیے. ولیکن یذکرونہم ذکرا ہو گیا ملنگو. لعلہم یتقون، لعل الخائزین والمشرکین یتقون الشرک، تاکہ وہ شرک سے بچے. ہو گیا ملنگو. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، حضرت چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو مذاق اور یہ کہ مشغلہ کھیل تماشا بنا دیا، ان کو چھوڑ دو. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا. وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ، بس قرآن سے نصیحت کرو. بس وَذَكِّرْ، قرآن سے نصیحت کرو. قبل ان تبسل نفس بما کسبت، اس سے پہلے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہلاکت میں نہ ڈالا جائے کوئی نفس. قبل ان تبسل نفس بما کسبت، شرک کی وجہ سے کوئی نفس ہلاک ہو جائے، اس ہلاکت سے پہلے. لیس لہا من دون اللہ، اس نفس کے لیے اللہ کے علاوہ ولی، کوئی ولی نہیں ہوگا. یلی امرہ، یلی امرہ، جو اس کی حفاظت کرے، معاملات کو سمجھائے. ولا شفیع، کوئی سفارشی نہیں ہوگی. وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ نَفْسٍ، وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ نَفْسٍ كُلَّ عَدْلٍ، اگر ہر نفس ہر قسم کا بدلہ دے دے، کوئی فدیہ دے دے، لا یؤخذ منہ، اسے قبول نہیں ہوگی. اولئک الذین ابسلوا، یہی لوگ ہیں کہ جو ہلاک ہو گئے یا ہلاک کر دیے جائیں گے، بما کسبوا، ان کے شرک کی وجہ سے. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، ان کے لیے مشروب ہوگا پینے کے یہ کہ پانی ہوگا من حمیم کھولتا ہوا، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے. اڑے ہو گیا مولانا، یہ خیال کر لینا. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، دینہم اور لعبا ولہوا، یہ معطوفات مل کر کے یہ مفعول بھی ہے اتخذوا کے لیے، اور اتخذوا صلہ الذین کے لیے. الذین مفعول زر کا، چھوڑ دے ان لوگوں کو جو دین کو مذاق بناتے. وغرتهم الحیات الدنیا، یہ اتخذوا پر عطف ہے. وذکر بالقرآن قبل ان تبسل نفس بما کسبت، بولو وذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت کر دو. قبل ان تبسل، ایک قبل نکالو، دوسرا یہ ہے کہ لئلا تبسل نفس بما کسبت، یا مخافت ان تبسل، یا کراہیت ان تبسل نفس بما کسبت. او قرآن سے توحید سنا لوگوں کو، کراہیت ان تبسل، مخافت ان تبسل، قبل ان تبسل نفس، کہ کسی نفس کو ہلاکت میں ڈالا جائے، بما اشرقت، شرک کی وجہ سے. اس سے پہلے قرآن سے ڈرایا کرو، سمجھے، کہ کسی کوئی نفس ہلاک ہو جائے، ہلاک کر دیا جائے، بما اشرقت، شرک کی وجہ سے، اپنی بد کرداری کی وجہ سے، سمجھے. اس لیے کہ قرآن میں صرف شرک کی تردید نہیں ہے، قرآن میں اور بھی منہیات ہے، ان کے بھی ہے. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. جو بد کرداری اختیار کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو، اس کی ہلاکت سے پہلے قرآن سے ان کو ڈرایا کرو. لیس لہا من دون اللہ، یہ نفس کی طرف ضمیر راجع، جملہ استئنافی ہے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، یہ لہا اللہ آپ کا بھلا کرے خبر مقدم ہے. ثابتین کائنین حاصلین موجودین مستقرین، آگے چونکہ ولی ولا شفیع یہ لیس کا اسم آ رہا. من دون اللہ حال ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ولی ولا شفیع سے. اڑے خیال کر لینا اس طرح جنے دا پترا. لیس لہا، لیس للنفس، یہ ہے لیس ولی ولا شفیع حال کونہما کائنین من دون اللہ. لیس لہا، لیس ولی ولا شفیع من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور کوئی شفیع نہیں ہے، سمجھے. کائنین لہا، جو اس نفس کے لیے موجود ہوں، شفیع اور ولی کوئی بھی نہیں ہوں گے. تو کائنین ثابتین حاصلین موجودین مستقرین، لیسا کی خبر ہو گیا، لہا اسی کے ساتھ متعلق ہو گیا. مولانا خیال کر لینا. کوئی ولی نہیں ہے جو ان کی امور کی ذمہ داری لے لے، کوئی شفیع نہیں ہے کہ جو سفارش کرے. اور ظاہر ہے کہ یہ اگر کافروں کے لیے تو غیر مخصوص منہ البعض ہے، سمجھ میں. جو نفس کافرہ ہو تو اس کے لیے کوئی ولی بھی نہیں ہے، کوئی شفیع بھی نہیں ہے. اور اگر نفس مومنہ ہو اور مطلق ہو تو پھر مومن اور کافر دونوں، تو پھر مخصوص منہ البعض ہے، پھر تخصیص ہوگی. مومن کے لیے شفیع ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، لا تجزی نفس کافرۃ عن نفس کافرۃ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. ورنہ یہ کہ لا تغنی نفس کافرۃ نفسا کافرۃ،
باقی مومن تو ظاہر ہے سفارش کریں گے. شفاعت کے لیے 3 شرطیں میں نے آپ کو بتایا. جانے دا پتر اڑے ہو گیا. اولئک الذین وان تعدل، اگر فدیہ دے دے، اگر معاوضہ دے دے، کل عدل ہر قسم کا معاوضہ، یہ تعدل ہے یا ضمیر نفس کی طرف راجع ہے، لا یؤخذ منہا یہ جزا ہے، قبول نہیں ہوگا اسے. اولئک الذین یہ لوگ ابسلوا یبسلون کے معنی میں ہے ان کو ہلاک کر دیا جائے گا بما کسبوا ان کے شرک کی وجہ سے جو دنیا میں انہوں نے کیا. سمجھے؟ اے جنید پتر اولئک کے لیے خبر ہو گیا. دوسرا جملہ یہ بھی خبر بنے گا، لہم شراب، انہی کے لیے شراب حمیم، شراب قائم من حمیم، کھولتا ہوا اللہ آپ کا بھلا کرے پانی سے، وعذاب علیم، وعذاب مولم بما کانوا یکفرون. علیم بمعنی مولم کو آپ کو بتا چکا ہوں قرآن میں. چلیے گا مولانا. اس کے بعد میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، مونچھوں کو اپنا کھینچ کر کے، مسئلہ یہ ہے آدمی کبھی جنگل میں چلا جاتا ہے. یہ دال بندین والوں کو پتہ ہے، دال بندین والے ہاتھ کھڑا کریں. 1 2 دال بندین والے، دال بندی والے تم قسم اٹھاؤ کہ جہاں سے اسمگلری کرتے ہیں، رات کو گاڑیوں میں آتے ہیں اور پھر روڈ پہ چونکہ ایف سی ان کو گرفتار کرتی ہے، ایف سی، تو وہ ریت میں ایسی جگہوں میں جاتے واقف ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس طرح صحرائی علاقے سے گھومتے پھرتے کسی روڈ پہ نکل جاتے ہیں. لیکن جو واقف نہ ہوں تو ایسے رات کو جاتے 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 ایسی جگہوں میں جا کر پھنس جاتے ہیں اور پھر واپس آ نہیں سکتے. گاڑی کے تیل ختم ہو جائے، پانی نہ ہو جائے تو پھر گاڑی کا تیل پی کر کے وہاں پر پیشاب پی کر کے مرے ہیں نہیں مرے. اڑے دال بندین والے ہاتھ اٹھاؤ. تمہارے علم میں ہے نہیں ہے ایسے بندے مرے نہیں مرے؟ ہے، سمجھے؟ جی ہاں، اس طرح ہے. اور مکے میں، سعودیہ میں یربو کا علاقہ اسی طرح ہے کہ یربو کے ان ریگستانوں میں کوئی گیا نہیں ہے، اگر گیا ہے تو واپس آیا نہیں ہے. جہاں حضرت اقدس جا کر کے ٹریننگ کرتے تھے ان علاقوں میں، سمجھے؟ وہیں ٹریننگ کر 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 کے پھر کہ کافروں کا میں مقابلہ کس طرح کروں گا. شیخ اسامہ بن لادن رحمۃ اللہ علیہ ان علاقوں میں باقاعدہ. یربو کے علاقے میں جو لوگ جاتے ہیں، جہاں ریگستانوں میں گئے تو واپس نہیں ہے. نہیں تو پھر یہ دال بندین والے آپ کو لے جائیں گے اور آپ کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ ریگستانوں میں. پھر نکلنا کہ کہاں سے آپ نکلیں گے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کہ کدھر ہے، کدھر جاؤ گے. اسی طرح یہ نوشکے والے کون ہیں؟ نوشکے والے بے ایمان، تو قسم اٹھا کہ تمہارے نوشکے سے جو ہے نا، یہاں سے لوگ افغانستان ایک راستہ جاتا ہے، درمیان میں کچھ لوگ مرے نہیں مرے، پچھلے سالوں سے پہلے مرے نہیں مرے. اس بیوقوف کو کچھ بھی پتہ نہیں. سمجھے؟ یہ ہوتا ہے. اب مسئلہ مولانا، ایک آدمی راستہ بھول گیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ راستہ بھول گیا اور کوئی اس کا سہارا نہیں ہے. سمجھے؟ سب یہ بوندے باندے جنات کہتے تو یہاں سے جانا ہے ادھر، پھر آواز ہے پھر ادھر جائے. سمجھے؟ کوئی نظر نہیں آ رہا، پھر ادھر جائے. یہ حیران ہوگا نہیں ہوگا؟ بولو آئے سمجھ میں؟ یہ بالکل حیران ہوگا، دماغ اس کا بالکل گھومے گا، برخلاف اس کا کہ میرا کوئی ہادی ہو، ہادی کامل ہو جو مجھے اس موقع پر کہے ادھر آ، اور کوئی نہیں ہے، کسی پر میرا اعتماد نہیں، صرف اس پر اعتماد ہے، راستوں سے پورا واقف ہے، وہ مجھے بچائے گا. لیکن اس قسم کا حیران اور سرگردان جس کا کوئی ہادی کامل نہ ہو وہ یقیناً مرے گا. اس قسم کے بھیا بنو. مشرک کی حال بھی یہی ہے. سمجھتا ہے؟ آج پیٹ خراب ہے، پیٹ خراب ہے تو پیٹ خراب کے لیے تو اس پیر کے پاس جاؤں. سمجھے؟ نہیں ہیپاٹائٹ سی بھی ہے تو ہیپاٹائٹ سی کا تو یہ پیر ہے. گھر میں آٹا نہیں ہے اس کا تو یہ، سمجھ میں؟ وہ بچہ ہی نہیں ہے اس کا تو وہ پیر ہے. آیا سمجھ میں؟ وہ اس طرح حیران اور سرگردان ہوتا ہے. یا یہ ہے کہ یہ ایک غلام ہے، اس میں عیسیٰ کا 1000 ہے، موسیٰ کا 1000 ہے، احمد خان کا 1000 روپے، رحمت خان کا بھی 1000، رحیم داد کا 1000 روپے، کریم داد کا بھی 1000 روپے. یہ غلام درمیان میں ہے. رحیم داد کہتے ہیں ابو راوڑا، اسی ٹائم پہ ٹھیک 9:30 بجے کہتے ہیں ابو راوڑا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور نور محمد اس کو کہتے ہیں، کریم داد اس کو کہتے ہیں کہ نہ زمانگ تو پارے پان راوڑا زرکو زرکو استا خدا کو. سمجھے بھائی؟ یہ ادھر سے کہتے ہیں خرز ہے
دسوک د پاره پان راوړی ما د پاره اوبه راوړه دا کار کو دل نه بولے آیت الرحمن ته د اطلاع ورکو تو اس کا دماغ خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ ٹھیک اس ٹائم پہ مشرک اس طریقہ پر حیران ہے مولوی صاحب، آیا سمجھ میں؟ مشرک اس طریقہ پر، لیکن جس کا ایک ہادی کامل پر اور ایک تمام مصیبتوں میں وہی ایک ہے تو ایک اللہ ہے، تو اس کو کوئی اس قسم کی حیرانگی نہیں ہوگی، سمجھتا ہے؟ اس کو کسی قسم، ایک غلام ہے ایک آقا کا ہے، آقا اس کا ایک ہے، وہ سڑے ابورا وڑا آدھا ابورا وڑے دے، وہ سڑے زو بازار نا ڈوڈی راوڑا، ٹھیک ہے چلا گیا ڈوڈی کے لیے، ڈوڈی راوڑا سڑے زرکوا دا ٹماٹر نشتا ٹماٹر راوڑا جا کر کے لائے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہی آقا ہے جو، سمجھے؟ ایک آقا ہمارا اللہ ہو، سمجھے؟ ایک محمد کے طریقے کے مطابق ہم چلے تو کوئی حیرانگی نہیں ہوگی، لیکن مشرک ہمیشہ حیران اور سرگردان ہوتا ہے، جیسے کہ یہ غلام، اس میں پارٹنرشپ ہے، ہر ایک اپنی طرف بولاتا ہے دل تراش اس دل تراش، اڑے ہونڈ سمجھ میں نہیں ہے، یا وہ جنگل کے اندر یا دال بندی کے ریگستانوں میں پھنسا ہوا ہو، یا نوشکے کے ریگستانوں میں، یا نوشکے سے ایک راستہ جاتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، شورابہ کہتے شورابہ کی طرف جاتا ہے، اس راستے میں بھی بہت سے لوگ مرے ہیں، اللہ خلونے میں پٹانک میں تو اچڑا معلوم ہو، سمجھے؟ اس طریقہ پر ہوتا ہے۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا اے ہے جی مولوی صاحب۔ اور دوسرا مسئلہ آپ کو بتا دوں، مکڑی دیکھی آپ نے؟ یا ربا یا اللہ میری توبہ، میرے پروردگار، انہوں نے مکڑی نہیں دیکھی، مکڑی دیکھی ہے؟ ہاں مکڑی مولوی صاحب، یہ چھت موجود ہے، لیکن وہ چھت سے وہاں اپنے منہ کو چھت کے ساتھ لگا کر کے پھر ایک تار سا اس کے منہ سے نکلتا ہے، اس میں پکڑ کر کے پھر اس دیوار تک، اس بٹن تک آئے گا، پھر اس تار کے ساتھ ایک اور تار، چلتے پھر جائے گا، ایک تار بنائے گا ادھر، پھر وہاں سے پھر واپس آئے گا تار، اس کے منہ سے ایک تار، اس طرح 40-50 تار بنا کر کے اپنے لیے ایک گھر بناتا ہے۔ مکڑی کی جال دیکھیے؟ بولو، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں نے مکڑی کی جال، یہ مکڑی کی یہ جال کہاں سے، کس سے بناتی ہے؟ یہ اس کے منہ سے ایک تار نکلتا ہے، اس کا گند ہے جو وہاں جائیں آئے تو ایک چھت سا بنایا اس نے، آیا سمجھ میں؟ اور بنایا کہاں پہ؟ کسی درخت کے شاخ کے نیچے یا کسی چھت کے نیچے، مضبوط چھت کے نیچے، سمجھ رہے؟ یہ جو اس کی جال ہے نا، یہ اس کو ایٹم بم سے بھی بچائے گا، جوہری بم سے بھی بچائے گا۔ یہ ایسی چھت اس نے بنائی ہے کہ اس میں ایٹم بم بھی اثر نہیں کرے گا، جو آپ اسے اتفاق کریں گے؟ بالکل غلط ہے، سمجھے؟ اور پھر یہ بتاؤ کہ مکڑی کی اس جال میں کبھی پھنستے ہوئے آپ نے کوئی شیر دیکھا ہے، یا چیتا اس میں کوئی پھنسا ہے، یا کوئی بکری پھنسا ہے؟ لیکن جب بھی مکڑی کی جال کو دیکھو کچھ مکھیاں پھنسی ہوئی ہیں، تم بے غیرت ہو پرلے درجے کے کہ تم نے یہ بھی نہیں دیکھا، اس کے اس چھت میں کچھ مکھیاں پھنسی ہوتی ہے، مکھی اس جیسے حرامی ہے، سمجھے؟ بھی بے عقل ہے، تو مکھی کمزور قسم کی وہ پھنسی ہوئی ہے، سمجھے؟ اب پہلے اس بے غیرت سے کوئی پوچھے کہ تمہیں اس عظیم چھت کے نیچے چھت بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس عظیم چھت کے نیچے چھت بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ چھت تو نے کہاں سے، کون سے مٹیریل سے بنایا، یہ چھت کس سے بنی؟ اڑیے اس کے منہ سے۔ مشرک اسی طرح بکتا رہتا ہے، کوئی حجت قطعی نہیں ہوتی اس کے منہ سے یہ چیزیں اس طرح نکلتی۔ مشرک ایسا بے عقل ہے، اللہ کی چھت کے، حفاظت کے چھت کے نیچے پھر بھی بے غیرت جا کر کے پتھروں سے مدد مانگتا ہے، پھر بھی درختوں سے، یہ وہ مکڑی والا ہے۔ اور اس شرکی جال کے اندر کوئی بھی نہیں پھنسے گا، شیر نہیں پھنسے گا، موحد دیوبندی نہیں پھنسے گا، اس میں پھنسیں گے مکھیاں، اس جیسے بے وقوف مشرک پھنسیں گے، کوئی نہیں پھنسے گا۔ آئے مسئلہ سمجھ؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی، اللہ کی چھت کے نیچے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور سمجھ میں آ گیا؟ یہ 3-4 مثالیں میں نے آپ سے عرض کی، باقی آ جائیں گی، چلے گا۔ اور چوتھے پارے میں نے آپ کو
قانون بتایا. قانون کیا ہے؟ الرد علی الاعقاب یا الانقلاب علی الاعقاب، یہ دونوں قرآن کے اندر ارتداد سے کنایہ ہے، مرتد ہونا، سمجھے؟ الرد علی الاعقاب یا الانقلاب علی الاعقاب ومن ينقلب علی عقبیہ، یہ قرآن میں جہاں استعمال ہوا ہے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ارتداد کے لیے. اب چلو، قل اندعو من دون اللہ، قل اندعو من دون اللہ، کیا ہم عبادت کریں گے اللہ کے علاوہ؟ یہ دعا پکارنے کے معنی میں کرو یا عبادت کے معنی میں؟ دعا خود ایک عبادت ہے. وقال ربکم ادعونی، بولو، وقال رب دعا ہے نا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ٹھیک ہے؟ اور آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی ان دعائی، اسی دعا کو آگے عبادت کہا. سمجھ رہی میں کہ دعا ہے ہی خود عبادت، الدعا مخ العبادت ہے. ٹو پستی خان سندھی تا شو منگا خیراتی ٹو پتو گڑا سے پرس انبل بھلو گڑا سے کہاں کے جیکما سندھی آئے واڑے مانو واہ کیا چڑھتی وہ، تم لوگ تو مرغے لڑانے والے لوگ ہوتے ہو. سب سے بیکار، سب سے بیکار قوم، سب سے بیکار علاقہ، سب سے بیکار اللہ آپ کا بھلا کر کیا پھل، اور سب سے بیکار سواری، سمجھے؟ خان صاحب نے پوچھا تو ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا سائیں لانگا ویسے خناٹ بیش سے اسوارا سنجت کننگٹی سیدھا چیک ماں بادائی نا. یہ بیروئی بھی بڑا بدبخت عربی تھا، بہت تیز تھا. خان صاحب کہتے اتنا ہنسا کہ توبہ توبہ توبہ. جیکما آباد میں ایک دو مرتبہ گیا ہوں، سمجھے، لیکن اس کے بعد میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے دشمن کو بھی جیکما آباد نہیں لے جانا. ہمارے والد صاحب کا کلاس فیل ہو، یہ بھی جیکما آباد کی. یہ اور میرے والد صاحب دونوں ایک اسکول میں پڑھتے تھے. اب آپ دیکھو نا ہمارے یہ شعر کو دیکھو، آپ یقین کریں ان کی مونچھوں کو شادی کرنے کے بعد اس کو ہم بستری کی ضرورت نہیں، دور سے عورتیں دیکھ کر حامل ہو جائیں گے. یہ اور نور محمد دونوں کی مونچھیں دیکھ کر کے میں یقین کرو کانپتا ہوں. دونوں کو جب نماز کے بعد، نماز سے پہلے کبھی دیکھتا ہوں تو کوئی سورت مجھے پڑھنی ہوتی ہے تو نماز میں بھول جاتا ہوں کہ یہ سورت کون سی پڑھوں. نور محمد کی مونچھیں دیکھ کر اور ناصر کے، سمجھے؟ دیکھیے جی اچھی بات ہے. ارے دیکھو قرآن سمجھا کر مول صاحب قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا